وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا صدق الله العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں خواتین کے متعلق احکامات کو اور خاص کر یتیم خواتین اور خواتین کی میراث، اسی طرح ساتھ مردوں کی میراث کے احکامات کو بیان فرمایا۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ پہلے عرض ہوا، سورہ نساء میں جو فوکس ہے، جو اس کا مرکزی خیال ہے، وہ خواتین کے احکام ہیں۔ تو پروردگار عالم نے خواتین کے بارے میں ایک اور حکم، جس کے بارے میں خصوصی طور پہ عرب معاشرے میں اور آج بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس حکم سے غفلت ہوتی ہے، توجہ نہیں کی جاتی، اور اجتماعی زندگی اور خانوادگی زندگی جب مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو بہت ہی برے انداز میں میاں بیوی کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان جدائی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ قریبی رشتہ دار بہت دور کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کئی مقامات پہ اس جدائی کے، طلاق کے احکامات کو بیان فرمایا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ رہا، آپ خانوادگی زندگی کو آگے نہیں بڑھا پا رہے، تو اچھے انداز میں آپ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ لیکن الگ ہوتے وقت معمولاً جو ناچاکیاں اور رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، قرآن کریم نے اس کو مینیج کرنے کی، اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ، جب انسان جدا ہونا چاہتا ہے بیوی سے، تو جو حق مہر کا مسئلہ ہے، جو اس نے صداق دیا ہے، جو حق مہر دیا ہے، اس کے واپس لینے کا مسئلہ، اس کے ممکن ہے حالت جب زیادہ حق مہر ہوتا ہے تو ممکن ہے انسان مختلف اس کے لیے راستے تلاش کرے کہ کسی طرح سے میں اس کو واپس لے سکوں۔ لہذا اس سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے کہ اگر آپ کا ارادہ ہے ایک اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور ایک بیوی سے دوسری بیوی کو، جو قرآن کریم کی اصطلاح ہے، تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قائم مقام کرنا چاہتے ہیں، جانشین کرنا چاہتے ہیں، جائے گزین کرنا چاہتے ہیں، تو اس معاملے میں تمہیں حق مہر جو تم دے چکے ہو اس کو تمہیں واپس نہیں لینا چاہیے۔ خصوصی طور پہ اس مرحلے سے پہلے، اس جدائی سے پہلے جو تمہاری قربت تھی، تم ایک ہو چکے تھے، تم ایک ہی بدن میں، جیسے ہوتا ہے کہ انسان اتنی بعض دفعہ انسان کی قربت ہو جاتی ہے کسی فرد کے ساتھ کہ وہ ایک ہی بدن، ایک ہی روح، اتنے تم ایک دوسرے کے قریب ہو چکے تھے۔ تو اب جب جدائی کا مرحلہ ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ قرآن کریم نے اس کو اس میں مبین کہا ہے کہ بہت برا کام ہے کہ اب تم کہو کہ وہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حق مہر کے علاوہ مرد نے جو زندگی میں جو چیزیں اپنی بیوی کو دی تھیں، بعض دفعہ انسان اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ان چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز آپ کو لے کے دی تھی، یہ چیز دی تھی، لہٰذا وہ بھی واپس کریں۔ لہٰذا اس مورد میں پروردگار عالم نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، فرمایا اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم ایک زوجہ سے دوسری زوجہ کو تبدیل کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو
وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے ایک کو، مراد ان میں سے ایک کو یعنی پہلی بیوی کو، تم نے قنطار، قنطرہ سے ہے، ڈھیر کو کہتے ہیں، ویسے قنطرہ پل کو کہتے ہیں، ایک بیوی کو یا پہلے والی بیوی کو آپ نے بہت زیادہ آپ نے حق مہر دے دیا تھا۔ قرآن کریم نے یہاں پہ حق مہر کا، صداق کا وہ لفظ استعمال نہیں کیا، بس اجمالی طور پہ یہ فرمایا کہ تم دے چکے ہو۔ تو انسان جو دیتا ہے معمولاً وہ حق مہر کی صورت میں، حالانکہ ممکن ہے بعض دوسری وجوہات کی بنا پہ بعض گفٹس ایسے ہیں، ہدایہ ہیں، ممکن ہے وہ انسان نے دی ہوں، لیکن معمولاً جو انسان چیز دیتا ہے وہ حق مہر کی صورت میں ہے، جو بھاری رقم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ایک قنطار کی صورت میں بہت زیادہ تم رقم دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے ذرہ برابر تمہیں نہیں لینا چاہیے، تمہارا یہ حق نہیں ہے، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تمہارے لیے سزاوار نہیں ہے کہ اب تم کہو کہ وہ چیزیں مجھے واپس کرو، کیونکہ جب انسان کا عقد ہوتا ہے تو عقد ہوتے ہی کہا جاتا ہے کہ نصف حق مہر جو ہے وہ بیوی کا حق ہوتا ہے، اور جب وہ روابط قائم کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آدھا جو ہوتا ہے وہ بھی واپس نہیں لے سکتا، مگر یہ کہ بعض صورتیں جہاں پہ خواتین خود جدائی کا تقاضا کریں بعض وجوہات کی بنا پہ، تو وہاں ممکن ہے وہ خواتین اپنا حق مہر یا یہ حقوق اپنے وہ معاف کر دیں۔ تو ممکن ہے مرد ایسے طریقے اختیار کرے کہ وہ خاتون مجبور ہو جائے، وہ کہے کہ میں اپنا حق مہر معاف کرتی ہوں، لہٰذا فرمایا کہ یہ تمہیں کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، فرمایا کہ کیا تم بہتان کو لینا چاہتے ہو؟ بہتان ویسے جو زبان کا جھوٹ ہوتا ہے، ناروا بات ہوتی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بہت یہ اس کے لیے جو حیرت زدگی ہے اس کے لیے بھی، حیران ہو جانا، جیسے حضرت ابراہیم کے مناظرے میں موجود ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت رہ جانا، ششدر رہ جانا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ حیران کن معاملہ ہے، یہ بہت تعجب والی بات ہے کہ تم کیسے یہ تقاضا کر رہے، یعنی تم سے یہ بعید ہے، اتنی عجیب بات کہ اب تم اتنا عرصہ وہ اکٹھا رہنے کے بعد اور ایک ہو جانے کے بعد اب تم تقاضا کر رہے ہو کہ وہ مجھے واپس چاہیے۔ وَإِثْمًا مُبِينًا، اور یہ بہت کھلا اور بڑے واضح انداز میں اور بڑی روشن برائی ہے، یعنی اس کے آثار اچھے نہیں ہیں، یہ جو تم کام کرنا چاہتے ہو یہ بہت واضح ہے کہ اس کے آثار اچھے نہیں ہیں، یعنی اس کام کے جو آثار ہیں اور اس کی جو برائی ہے اس سے تم اپنے دامن کو بچا نہیں سکتے، اور یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، یہ استفہام ہے، ایک سوال ہے اور تعجب کا انداز ہے قرآن کریم کا، اور کیسے تم اس حق مہر کو لینا چاہتے ہو؟ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور تم ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو چکے تھے، تم ایک دوسرے سے مل کر ایک جسم واحد کی طرح ہو چکے تھے۔ افضا کسی چیز کے ساتھ مل جانا، اس سے اس طرح سے مل جانا کہ اس ملاقات میں کافی آگے تک چلے جانا، اور معمولاً فضا اس خالی جو حدود ہوتی ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور ممکن ہے ہم اس کا اس طرح سے بھی ترجمہ کر سکیں کہ تم آزادانہ فضا میں، آزادانہ ماحول میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہے، یعنی تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس مرحلے پہ تم فائز تھے، تم ایک بدن کی طرح تھے، تم ایک جسم واحد کی طرح تھے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان خواتین نے تم سے بہت محکم عہد لیا تھا، بہت پکا عہد تھا۔ پکا عہد وہ میثاق غلیظ، وہ ممکن ہے اسی عقد سے جو انسان ایک عہد باندھتا ہے، جب میاں بیوی کے درمیان جب عقد قائم ہوتا ہے، جب القاء زوجیت قائم ہوتا ہے، تو یہ ایک میثاق ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے جس نے ان دونوں کو ملا دیا ہے، تو دونوں کی گردن پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پہ مرد کو سمجھایا جا رہا ہے، اس وجہ سے اسی کو
سامنے رکھ کے قرآن کریم نے فرمایا کہ تم سے انہوں نے ایک محکم عہد لیا ہے، تم سے عہد و پیمان لیا ہے کہ یہ تم جو حقوق ہیں یہ پورا کرو گے، جو نان و نفقہ کے حقوق ہیں، جو باقی سارے خانوادگی زندگی کے مسائل ہیں، کہ ان کا تم خیال رکھو گے۔ البتہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے علاوہ عقد کے دوران کوئی ایسا عہد و پیمان ہو جو بیوی جو ہے وہ لے اور شوہر جو ہے اس کو قبول کرے اور اس کا اقرار کرے۔ بہرحال یہ عہد و پیمان جو میاں بیوی ہونے کی صورت میں تمہارے درمیان تھا، اب اس کے یہ خلاف ہے کہ تم جب الگ ہونا چاہتے ہو اور بدلنا چاہتے ہو، تجدید فراش کرنا چاہتے ہو، تو یہ وہاں پہ بہت بری بات ہے کہ اب جو چیزیں تم نے دی تھیں خصوصی طور پہ حق مہر، اب اس کے لیے تم ایسے طریقے انتخاب کرو کہ اس کو واپس لیا جائے۔ پروردگار ہمارے معاشرے کو اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جو قرآن کریم کے احکامات عائلی زندگی میں، خانوادگی زندگی میں پروردگار نے ہمیں دیے، ہم اس کو مد نظر رکھیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔